مسلک اعلیٰ حضرت تازہ ترین اسلامی بیانات، نعت، منقبت، دیگر اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور آل پر سیٹ کر دیں۔ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں اور لائک کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ مل رہا ہے ہمیشہ ملے گا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ عرض سے پہلے ہمارے خطرہ کے مکی انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین بے قصوں کے قص بے بسوں کے بس کے یتیموں کے والی غریبوں کے حامی ڈوبتوں کو گرانے والے آقا بے سہاروں کو سہارا دینے والے آقا یتیموں کے سروں پر اپنی شفقت کا ہاتھ پھیرنے والے آقا جناب پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ پرانوار میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے لگے درود نچھڑ کے جب رسول صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چل قلم اب ہم تیرا مقصود ہے، چل قلم اب ہم تیرا مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، میں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ دل و دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر و سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی کئی ایک پہلو ہے اور کئی ایک ایسی باتیں ہیں، کئی ایک عقائد ہیں۔ الگ الگ لوگوں نے الگ الگ عقائد بیان کیے، لیکن اس آیت مبارکہ پر جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ اور وہ عقائد اور وہ نظریات کسی اور فرقے نے نہ بتائے نہ مانے۔ اور اہل سنت کی جو نظریات ہے، جو عقائد ہے، یہ حقیقتاً وہی عقائد ہے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے، امام شافعی کے تھے، امام حنبلی کے تھے اور امام مالکی کے تھے۔ امام ضرور الگ الگ ہیں، چاہے امام اعظم ہو، چاہے امام شافعی ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے مالکی ہو، تو یہ تمام کے عقائد، تمام کے مسائل ضرور الگ الگ ہے، لیکن چاروں امام کے عقائد میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔
اسی طرح مسائل میں ضرور اختلاف رہا ہر ایک دور کے اندر کہ پتہ جائز ہے یا نہیں، کوئی چیز کیسے استعمال کی جائے۔ ان تمام کے اندر یہاں تک کہ امام اعظم اور ان کے شاگرد میں بھی مسائل میں اختلاف رہا ہے، لیکن 1400 سال ہو گئے عقائد میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے عقائد کے معاملے کے اندر۔ اور جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ چاروں اماموں کا ہے۔ جو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ غوث اعظم کا بھی ہے، وہی عقیدہ خواجہ خواجہ کا بھی ہے۔ سلاسل اگرچہ الگ الگ ہے، چاہے نقشبندی ہو، سہروردی ہو، قادری ہو یا اور کوئی سلسلہ ہو، لیکن تمام سلاسل کے بزرگوں کے عقیدوں کو اگر دیکھو گے کہ جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں کتابوں کو لکھ ڈالا اور لاکھوں کتابیں عقائد پر ہو یا صوفیان کرام پر ہو، کچھ باتیں اور مسائل الگ الگ ضرور معلوم ہوں گے، لیکن تمام کے کتب کا اگر مطالعہ کیا جائے تو عقائد کے معاملے میں اہل سنت کا ایک ہی مرکز نظر آئے گا، عقائد کے معاملے میں ایک ہی پلیٹ فارم نظر آئے گا۔ اس سے ہٹ کر کوئی بات ہی نہیں کرے گا کہ جو عقیدہ تابعین کا تھا وہی ہمارے تمام اماموں کا بھی ہے، تمام سلاسل کا بھی ہے۔ اور وہ عقیدہ جو تابعین و تبع تابعین کا تھا وہ تمام کس کے عقیدے پر تھے؟ وہ صحابہ کرام کے عقیدے پر تھے۔ مصطفیٰ رحمت علیہ السلام نے جب یہ اعلان فرمایا اے میرے صحابہ 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، جو بنی اسرائیل میں 72 تھے، بنی اسرائیل جو 72 فرقوں میں بڑھ گئی تھی، کہا میری امت میں 73 ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک واحد ہوگا وہی جنتی فرقہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام 72 جائیں گے ان کے بارے میں نہیں پوچھا، صحابہ کرام سے 72 کون کون ہوں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم کا مالک تکن تعلم کا تاج پہنایا ہے۔ جب رب نے پہنا دیا کہ میرے مصطفیٰ ہر بار جائے، میرے صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا 72 جو ہوں گے، جو 72 ہوں گے وہ کون کون ہوں گے، بلکہ صحابہ کرام نے فرمایا 72 کو چھوڑو یا رسول اللہ ایک جو واحد جنتی فرقہ ہوگا یا رسول اللہ اس کی پہچان بتا دیں۔ 72 تک نہیں جانا، صحابہ کرام نے وہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، الگ الگ احادیث میں اس کی تھوڑی تھوڑی پہچانے بھی آئی ہے، لیکن صحابہ کرام نے فرمایا 72 کی ضرورت نہیں ہے، ایک وہی فرقہ ہمیں چاہیے، اس کی پہچان بتا دو جو جنتی فرقہ ہوگا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جنتی وہ فرقہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا، جو مصطفیٰ جان رحمت کا عقیدہ، جو صحابہ کرام کا عقیدہ، اور وہی عقیدہ فرمایا وہی جنتی فرقہ ہوگا۔ تمام فرقوں کو اگر کھنگالا جائے، ہر ایک فرقہ ایک دوسرے پر تہمت لگانے کے لیے اور اس کے لیے کوئی کسی کو اچھا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو اچھا کہہ رہا ہے، اہل سنت واحد ایک فرقہ ہے جو 72 کو جہنمی کہہ رہا ہے، خود کو جنتی کہہ رہا ہے۔ اور یہ بولی کس کی ہے؟ میرے مصطفیٰ کی بولی ہے۔ تھوڑے وقت تک تو اس کا اہل سنت نام نہیں رکھا گیا، لیکن الگ الگ فرقے جب وجود کے اندر آئے، اس کے بعد تابعین و تبع تابعین نے کہا ہمارا بھی کوئی نام رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہر ایک اپنے آپ کو جنتی کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے پھر اس فرقے کا نام جو ہمارا ہے وہ کہا گیا اہل سنت والجماعت، یعنی جو حضور علیہ السلام کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت اور ان کے عقائد پر جو فرقہ ہے اسی کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ پھر شوق میں اس کو کہا گیا کہ وہ سنی ہے۔ تو یہ باتیں
کہ تمام فرقے الگ الگ اپنے عقائد کو لے کر میدان میں آئے، اور سب سے پہلا جو عقیدے کی بات ہوگی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اہل حدیث کہتے ہیں ہم سب سے بڑے توحید پرست ہیں، ہم سے بڑا کوئی اللہ کو ماننے والا نہیں ہے۔ وہاں بھی کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی اللہ کو ماننے والا نہیں ہے۔ غرب کے ہر ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی رب کو ماننے والا نہیں ہے، لیکن جب ان کی کتابوں کو کھنگالا جائے کہ آپ بتاؤ ذرا ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترجمہ کیا ہے، تو ہر ایک یہ ترجمہ کرتا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر، ہر شے پر قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ لیکن اس معاملے میں جب انہوں نے اپنا عقیدہ بنایا کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے کا مطلب کیا ہے، ہر چیز پر جو بندہ قدرت رکھتا ہے، جو اللہ قدرت رکھتا ہے، کہا اس کا مطلب کیا ہے، ہر ایک چیز پر قدرت رکھے۔ پھر انہوں نے معاذ اللہ اپنے عقیدے بنائے کہ چلو اللہ پانی برسانے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پوری دنیا کو اگر کہے کہ فنا ہو جائے تو فنا ہو جائے، رب چاہے تو پوری دنیا کو ایک اپنے کل سے پیدا فرما دے۔ بہت بڑی بڑی قدرتیں ہیں، لیکن ان کو اور کوئی قدرت تو نظر آئی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بولتا نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ کہا معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، یہ ایسا عقیدہ انہوں نے بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو معاذ اللہ زمین پر آئے اور آ کر انسانی شکل و صورت کے اندر یہ معاذ اللہ لوگوں سے کلام کرے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن جب ان عقیدے کے خلاف امام احمد رضا نے قلم کو اٹھایا، اعلیٰ حضرت نے جب قلم کو اٹھایا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چارے پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی ایک کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر لے لیجئے کہ ہمارے اندر کچھ عیب ہوتے ہیں، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ اب عیب بیان کرنے جائے تو عیب تو اللہ کا جھوٹ بولنا معاذ اللہ ایک عیب ہے۔ عام انسان کے لیے بھی اگر آپ کسی کو کہو کہ فلاں جھوٹ بولتا ہے، بڑا جھوٹا انسان ہے، تو یہ اس کی تعریف نہیں ہوگی بلکہ اس کی برائی ہوگی۔ تو جو چیز انسان کے لیے عیب ہے وہی چیزیں اگر رب کی طرف نسبت کی جائے تو بتاؤ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے اور کتنا بڑا کفر ہے کہ رب کی جانب کو کہتا ہے معاذ اللہ رب جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے۔ اب دوسری مثال سمجھیے، کسی بڑے انسان کو میں بٹھا ہوں یہاں کرسی پر، اور کرسی پر بٹھا کے یہ کہوں کہ یار ان کی تو بڑی شان ہے، یہ لوگوں کا پیسہ کھا سکتے ہیں لیکن کھاتے نہیں ہیں، یہ جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن بولتے نہیں ہیں، یہ دغا کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں، تو وہ غصے میں آ جائے گا، ارے معاملہ کیا ہے، تو میری تعریف کر رہا ہے یا میری برائی کر رہا ہے؟ اگر تعریف کرنی ہے تو بہت اچھی تعریف کرے گا، میری تعریف کر رہا ہے میری برائی کر رہا ہے، حالانکہ ایک نظر کے اعتبار سے وہ برائی ہوگی۔ تو ان لوگوں نے یہی کیا کہ ان برائیوں کو رب کعبہ کی طرف نسبت کر دی، رب کعبہ کی طرف نسبت کر دی۔ اور کچھ خوبیاں ہوتی ہیں انسان کے اندر، اگر کوئی خوبی ہے جیسے سونا، ہم لوگ سوتے ہیں اور یہ انسان کے لیے اچھی بات ہے، نیند آ جائے بہترین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی ہے، ہم سوتے ہیں یہ نعمت ہے، تو یہ ہماری خوبی ہے کہ ہم سوتے ہیں۔ کھاتے ہیں یہ بھی انسان کو خوبی عطا فرمائی، کھانا بند ہو جائے انسان پریشان ہو جاتا ہے، پانی بند ہو جائے انسان پریشان ہو جاتا ہے، ہمارے لیے خوبی ہے۔ لیکن اگر رب کعبہ کی طرف وہ نسبت کی جائے کہ رب کعبہ معاذ اللہ سوتا ہے تو یہ عیب ہے، رب کعبہ کھاتا ہے معاذ اللہ یہ عیب ہے، رب کعبہ پیتا ہے معاذ اللہ یہ عیب ہے۔ تو یہ تمام جو عیوب ہیں جن لوگوں نے نسبت کر دی رب کی طرف، اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ فاضل بریلوی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر
قدرت رکھتا ہے، لیکن ہر چاہت ہر ممکن پر، یعنی جو اس کے لیے ممکن ہے، جھوٹ بولنا اللہ کے لیے محال ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا رب جھوٹ بولے، ہو ہی نہیں سکتا کہ رب سوئے۔ ہر ایک عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، ہر ایک عیب سے پاک ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے۔ اور الگ الگ مقامات پر بزرگان دین سے اور یہ اللہ سے انہی سوالات کیا گیا کہ تمہارا رب ہے، بتاؤ کتنی قدرت رکھتا ہے، تمہارا رب ہے، بتاؤ وہ کیا کر رہا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ غالباً وہی تھے، 9-10 سال کی عمر ہے، گزر ہوا ایک دربار کے پاس، دربار میں ایک بادشاہ بیٹھا تھا، وہ بڑے بڑے عالموں کو جمع کر کے، یعنی جو اس وقت کے اس دور کے بڑے بڑے عالم تھے ان کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھتا ہے کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم اللہ اللہ کرتے ہو، میرے کچھ سوالات ہیں اس کا جواب دے دو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بتائیے سوالات کیا ہے۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کہاں ہے، دوسرا یہ بتاؤ کہ اللہ سے پہلے کیا ہے، یعنی اللہ سے پہلے کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پہلے سے ہمیشہ رہے گا، وہ کہا اللہ سے پہلے کیا ہے۔ پھر کہا تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ ابھی اس وقت کیا کر رہا ہے۔ تمام اس وقت کے بڑے بڑے علماء پریشان، کہا کہ ایسے سوالات تو آج تک کسی نے نہیں کیے، کیسے بتا سکتے ہیں، لیکن کچھ سوالات جو ہوتے ہیں وہ عالم نہیں دے سکتا، لیکن اللہ کا ولی ضرور دے دیتا ہے۔ امام شافعی 9-10 سال کی عمر میں اس پر جب ان سوالوں کو سنا آگے بڑھے، جب کوئی سوال کا جواب نہ دے پایا، کہا کہ اے بادشاہ میں اس سوالوں کا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے کہا دو، کہا کہ ایسا ہی نہیں دوں گا، تم سائل ہو، مانگنے والے ہو، سوال کرنے والے ہو، میں جواب دینے والا ہوں۔ کہا تو کیا کرو گے؟ کہا سوالوں کا جواب تب ملے گا کہ میں تمہارے تخت پر جواب دینے والے کی حیثیت سے بیٹھوں گا اور تم سائل کی حیثیت سے نیچے کھڑے رہنا، تب سوالوں کا جواب ملے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بٹھا دیا تخت پر، بادشاہ نیچے، امام شافعی اوپر، جو ہی بیٹھے کہا ٹھیک ہے پہلا سوال کرو۔ کہا پہلا سوال یہ کہ اللہ ہے کہاں؟ آپ نے فرمایا ایک کام کرو، موم بتی اگربتی جو اس وقت موجود تھی، کہا اسے جلاؤ۔ جلایا گیا، کہا بتاؤ اب اس کا دھواں کس طرف جا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کا دھواں، اس کی روشنی چاروں طرف جا رہی ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ سنو، جس طرح چاروں طرف اس کی روشنی جا رہی ہے، اسی طرح میرے رب کا نور بھی چاروں طرف ہے۔ وہ کہیں محیط نہیں کہ رب کتنا ہے کتنا ہے، رب کا نور ہے، ہر طرف میرے رب کا نور موجود ہے۔ اس کے بعد کہا پوچھو دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا دوسرا سوال یہ کہ رب سے پہلے کیا ہے؟ کہا 1 سے لے کے 10 تک گنتی کرو۔ اس نے گنتی کی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ کہا کہ الٹی گنتی کرو۔ اس بادشاہ نے الٹی گنتی کرنا شروع کیا، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ پھر کہا کہ بتاؤ 1 سے پہلے کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا 1 سے پہلے تو کچھ ہے ہی نہیں، 1 سے پہلے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ کہا میرے رب کی بنائی ہوئی چیزیں کہ جس سے 1 سے پہلے کچھ نہ ہو، تو میرا رب بھی وہی ہے، اس سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں۔ کہا تیسرا سوال کیا ہے؟ کہا ابھی تمہارا رب اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہا اس کا جواب یہ ہے کہ تیرے جیسے کو تخت سے نیچے اتار رہا ہے، اس کے بندے کو اپنے تخت پر چڑھا رہا ہے۔ بادشاہ حیران، اور وہی امام شافعی رحمۃ اللہ، جب بچپن ایسا ہوگا تو جوانی کیسی ہوگی، اور جوانی ایسی ہو تو بڑھاپا کیسا ہوگا۔ یہ شان ہوتی ہے بزرگوں کی، ایک ہی وقت میں تمام سوالوں کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بڑے لوگوں کا کام تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہر چیز پر، ہر ممکن پر جو قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص آیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں،
اور ان کی بات تو کیا کہنی، اہل بیت اطہار اور اماموں میں سے ایک امام جب گھرانہ ہی ایسا ہو کہ جہاں علم کے دریا بہ رہے ہو، علم کے دریا جہاں بہ رہے ہو، ایک دریا مولائے کائنات تک پہنچتا ہو، دوسرا دریا ابوبکر صدیق تک پہنچتا ہو۔ حضرت امام جعفر صادق کی شان ہے کہ والدہ کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق تک آپ کا نسب پہنچتا ہے، والد کی طرف سے امام علی حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پہنچتا ہے۔ تو آپ کی شان یہ بہت بڑی شان ہے۔ ایک شخص آیا دہریہ، اور دہریہ جو ہوتے ہیں ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے، اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے۔ پچھلی تقریر میں نے بتایا تھا کہ وہ اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتے کہ اللہ ہے۔ اگر کوئی مانتا ہو تو اس کو سمجھانے میں بات میں آسانی رہتی ہے، لیکن یہ آیا حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں، کہا میرا ایک سوال ہے، کیا آپ اس کا جواب دیں گے؟ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، بتاؤ۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ اب وہ خود تو مانتا نہیں تھا، جو مانتا ہو مسلمان ہو تو اس کو قرآن و حدیث کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن جب اللہ کو ہی نہیں مانتا اس کو سمجھانا بہت مشکل ہوا کرتا ہے۔ پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ، اس نے سوئی نکالی، کہا کہ یہ بتاؤ کیا تمہارا اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے، کیا اس چیز پر قادر ہے کہ تمام آسمانوں کو اس سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے بہت چھوٹا کاف اس میں سے نکال دے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بغیر ہچکچائے، کہا کہ بے شک میرا اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ اس سوراخ سے نہیں بلکہ اس سے چھوٹے سوراخ میں بھی ہزاروں دنیا نکالنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ پھر اس نے بات کو بدلا، کہا کہ اے امام، اب میرا دوسرا سوال یہ ہے، کیا تمہارا اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ تمام آسمان اور زمینوں کو اس سوئی سے نکال دے، لیکن شرط یہ ہے کہ آسمان چھوٹا نہیں ہونا چاہیے اور سوئی کا جو سوراخ ہے وہ بڑا نہیں ہونا چاہیے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی ڈبی ہے، اس میں آپ کو ایک بڑا دروازہ ڈالنا ہے، یعنی ایک پیٹی ہے 5 فٹ کی، اس کی چوڑائی بھی 5 فٹ ہے، اس میں آپ کو پورا دروازہ ڈالنا ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ کہ دروازہ جا ہی نہیں سکتا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا تو بڑی پیٹی منگوائی جائے یا تو اس دروازے کو توڑ پھوڑ کر اس 5 بائی 5 کی پیٹی میں ڈال دیا جائے، ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کافی ایسی مثالیں ہیں کہ اگر چیزوں کو چھوٹے کر کے کسی چیز میں ڈالا جا سکتا ہے جب تک بنی ہوئی ہو، یا تو پھر اس کو توڑ کر کسی چیز میں ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ ہوشیار تھا، کہا کہ اگر سوراخ بڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، آسمان و زمین چھوٹی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب اتنا گہرا سوال امام جعفر صادق بغیر ہچکچائے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ سوراخ بڑا بھی نہ ہو، آسمان و زمین چھوٹے بھی نہ ہو، یا تو آسمان زمین بھی بڑے نہ ہو، کسی طریقے سے بھی ہو، میرا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب سوال کا جواب تو دے دیا، اور ہم جیسے ہو آسانی کے ساتھ دے بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کی مثال دینی حضرت امام جعفر صادق سے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ نے بتا دو دیا اپنا عقیدہ کہ میرا اللہ یہ کر سکتا ہے کہ چھوٹی چیز ہو اس میں بڑی چیز تو نکال سکتا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ اب اس کی مثال بھی دیجیے، کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چیز چھوٹی ہو اس کے اندر بڑی چیز کو داخل کر دیا جائے، کہا ناممکن ہے۔ اب قرآن و حدیث سے اگر جواب دینا ہوتا تو وہ ویسے بھی دے دیتے، لیکن دہریہ کا کہا قرآن و حدیث سے نہیں بلکہ میں تم کو جواب دیتا ہوں، سنو تمہاری آنکھ ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ کہا اس آنکھ کے اندر
جو ایک گول کالے کلر کا دائرہ ہے، کہا کہ ہاں ہے، کہا کالے کلر کے دائرے کے اندر ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، کہا کہ ہاں ہے، کہا اس نقطے سے بندہ ہر چیز دیکھتا ہے، کہا کہ بے شک اسی نقطے سے دیکھتا ہے، بڑا ہلکا سا نقطہ ہے، بڑا ہلکا نقطہ ہے، بلکہ یہ کہہ دیجیے بڑا ہلکا ٹپکا کہہ دیجیے ہماری بھاشا میں، کہ اسی کی وجہ سے پوری آنکھ سے انسان نہیں دیکھتا، نہ اس گول دائرے سے دیکھتا ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، نقطہ جیسے با پر نقطہ ہوتا ہے، تا پر نقطہ ہوتا ہے، وہ نور ہوتا ہے، اسی کے ذریعے تمام کائنات کو بندہ دیکھتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم پر قربان چاہیے، فرماتے ہیں کہ سن اس نقطے سے جب تو آسمانوں پر نظر کرتا ہے تو تمام آسمان سمٹ کر تیری آنکھوں میں آ جاتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قدرت کرتا ہے کہ تیرے ایک نقطے کے اندر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو سما دے، تو رب اس بات پر بھی قدرت کرتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے سوراخ کے اندر تمام کائنات کو سمانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور کافی کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی تصدیق کی، اور کافی سارے تفاسیر کے اندر جو ہم آپ کو حضرت امام جعفر صادق کے اس جواب میں وہ بات چھپی ہوئی ہے کہ جو آسمان ہے ابھی جو ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ اصل میں پہلا آسمان نہیں ہے، بلکہ وہ ساتواں آسمان ہے۔ پہلا آسمان نہیں ہے، وہ ساتواں آسمان ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا آسمان جو بنایا ہے اس کے اوپر دوسرا ہے، اس کے اوپر تیسرا ہے، اسی طریقے سے 7 آسمان ہیں۔ لیکن رب نے جو آسمانوں کو بنایا، آپ نے دیکھا ہوگا ستارے نظر آ رہے ہیں، سورج نظر آ رہا ہے، لیکن سورج حالانکہ چوتھے آسمان پر ہے۔ ستارے نظر آ رہے ہیں، کوئی ستارہ پہلے آسمان پر ہے، کوئی دوسرے پر ہے، کوئی تیسرے پر ہے، کوئی چھٹے پر ہے، کوئی 7ویں پر ہے، لیکن ہم لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ حقیقت میں جو آسمان ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ لیجیے ٹرانسپیرنٹ بنایا ہے، جس طرح ٹرانسپیرنٹ شیشی ہوتی ہے، یا جو ابھی سامنے ہمارے دروازے میں جو آئینے لگے ہوئے، جو باری میں کھڑکیوں میں جو آئینے لگے ہوئے ہیں، آپ آر پار اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ۔ تو اللہ نے آسمانوں کو ٹرانسپیرنٹ بنایا ہے، ہماری نظر جو جاتی ہے وہ پہلا آسمان نہیں ہے، وہ 7واں آسمان ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب 7 آسمان رب تیری آنکھ کی ایک پتلی کے اندر اگر ڈال سکتا ہے، تو میرے رب میں بھی وہ قدرت ہے کہ ایک چھوٹے سے سوراخ میں تمام زمینوں کو اور تمام آسمانوں کو بھی ڈال سکتا ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے یہ آج کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ وہاں سے صحابہ کرام سے لے لیجئے ابھی تک 14ویں صدی تک جو عقائد ہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائے ہیں، وہ تمام عقیدہ وہی ہے جو امام جعفر صادق کا عقیدہ تھا، جو امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا، جو امام شافعی کا عقیدہ تھا، جو امام احمد بن حنبل کا عقیدہ تھا، جو غوث اعظم کا عقیدہ تھا، جو خواجہ خواجگاہ کا عقیدہ تھا، جو امام غزالی کا عقیدہ تھا، اور وہی عقیدہ ہے جو تمام صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقائد رکھنا کر، اور آپ سوچو گے یار یہ آیتیں ہم نے پڑھی کیا انہوں نے نہیں پڑھی؟ کہا انہوں نے پڑھی، لیکن پڑھ کر یا تو کسی نے غلط سمجھا یا تو جان بوجھ کر غلط لکھا۔ ایک شخص تھا، وہ بہت بڑی اس نے تاریخ سنی تھی دیوبند کی، پہنچا وہاں جا کے پوچھا بھائی مدرسے دیوبند کہاں ہے؟ پہنچا، کہا کہ مولانا بیٹھا ہوا تھا بہت بڑا وہاں کا، اور جا کے کہا کہ یار میں حضور کی شان میں کچھ حدیث پاک سننا چاہتا ہوں، شان میں، گستاخی میں نہیں۔ وہ سوچنے لگا، اور سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ میری نظر سے تو کوئی ایسی حدیث گزری نہیں ہے جو حضور کی شان بیان کرتی ہے معذورا۔ کہا کہ ایسی کوئی حدیث گزری نہیں ہے۔ اب وہ تھا بھی عاشق رسول، باہر نکلا، کہا کہ غلط پلیٹ فارم پر آ گیا ہوں۔ باہر نکلا، ایک شخص ملا، بھائی کہاں گئے تھے؟ کہاں مدرسے دیوبند گیا تھا، ایسا ایسا ہوا۔
وہ ملا تھا، وہ سنی تھا، وہ کہنے لگا کہ غلط جگہ آ گئے. کہا غلط جگہ آ گئے تو پھر کہاں جانا چاہیے؟ کہا کہ اگر حضور کی شان میں حدیثوں کے انبار کو دیکھنا ہو تو بریلی کی سرزمین پر چلے جاؤ. اس نے کیا ایسا، پہنچا بریلی شریف. بعض خادموں سے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، یہ معاملہ ہے. اعلیٰ حضرت کے پاس بات پہنچی، کہا بھیجو اس کو اندر. جیسے ہی وہ اندر آیا اور کہا کہ میں حضور کی شان میں کچھ حدیثوں کو سننا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت اپنی نشستگاہ سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ سن سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باب خلیل کا بھولے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عہد تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن کس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور یہ جو اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا وہ کہاں تک حق ہو گیا؟ کہاں سے عقائد نکالے ہیں، کہاں سے نکالے ہیں؟ فرماتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ 500-700 سال پہلے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا، اسی کا ترجمہ کر کے بتایا میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے. اس لیے الزام لگاتے ہیں کہ معذرہ اہل سنت والجماعت یہ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ سے بڑھا دیتے، الزام لگاتے ہیں. اور کئی ایک موقع پر کہتے بھی ہیں کہ اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، معذرہ اللہ سے بڑھا دیتے ہیں. ہم نے کہا ہمارا وہی عقیدہ ہے جو امام اہل سنت کا تھا، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تابعین و تبع تابعین کا تھا کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر کہ خدا کے بعد تمام کائنات میں اگر کوئی بزرگ ذات ہے، اگر کوئی سب سے بڑی ہستی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اور میرے مصطفیٰ نے جب نہیں کہا کہ رب سے کوئی بڑا ہے تو ان کے غلام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم بھی یہ کہتے ہیں رب سے کوئی بڑا نہیں ہے، رب کے بعد مصطفیٰ بڑے ہیں. اور سب سے بڑی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر کی جو ذات ہے وہ رب کی ذات ہے. اور اسی بات کو ہمارے بھی کچھ حضرات سمجھتے نہیں ہیں، نہ علم ہے. ان کی وجہ یہ ہے کہ کئی ایک مقامات پر کفر کے شکار ہو جاتے ہیں اور کئی ایک چیزوں میں ایسے ملوث ہوتے ہیں کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بھائی حضور نے فرمایا تھا کہ بندہ کو صبح ہوگی تو کافر ہو جائے گا، رات کو مومن ہوگا، کبھی رات کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ علم کی کمی کی وجہ سے. جیسے ابھی منایا جا رہا ہے آج یہ شاید یہ کرسمس وغیرہ کا تہوار ہوتا ہے جو عیسائیوں کا، اور عیسائیوں کا عقیدہ میں نے آپ کو 2 جمعہ پہلے بتا دیا تھا، 2-3 جمعہ پہلے، کہ ان کے یہاں 3 خدا ہوتے ہیں معاذ اللہ. ایک اللہ، ایک حضرت عیسیٰ اللہ اور ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام معاذ اللہ. اور وہ عقائد وہ مسلمانوں کے اندر ڈالتے ہیں کہ تم بھی بولو میری کرسمس یا تم بھی بولو فلاں چیز، اور ان میں جو چھپے ہوئے کفر ہوتے ہیں وہ ہم کو نظر آتے ہی نہیں ہیں. اس لیے کہ نظر ان کو آئیں گے جو اہل علم ہیں، جو جانتے ہیں کہ یہ باتیں نہیں بولنی چاہیے، یا ان کے جو تہوار ہے یا ان کے جو فیسٹیولز ہے وہ منانے میں کیا کیا اس میں خامیاں ہے. اب آج کسی جو ہوتے ہیں بچے اگر ان کو پوچھو یہ تہوار کب ہے تو وہ فٹاک سے جواب دے گا کہ بھائی اس کی یہ تاریخ ہے. اس کو پوچھو کہ ذرا یہ بتاؤ کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام انگریزی کے حساب سے کس مہینے میں پیدا ہوئے تو وہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے. غوث اعظم کب پیدا ہوئے نہیں معلوم. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہیں نہ کہیں ہم بھی ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ تمام فیسٹیولز، یہ تمام جو ان کے مذاہب تہوار یہ منانا تو سکھایا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سکھایا کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ کیسا تھا، میرے مصطفیٰ جان رحمت کا چلنا کیسا تھا، میرے مصطفیٰ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے. جب پڑھ کے کئی یہ چیزیں ہیں کہ جو سکھائی جاتی ہے لیکن حقیقتاً وہ ہوتی نہیں ہے. کافی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو الگ الگ ذہن میں بچوں کے بٹھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو وہ چیزیں ہیں کہ آپ دیکھ لو آج اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا موقع پیش آ جائے کہ کوئی لڑنے کے لیے آمیدہ ہو
تو آدمی یا ہمارے گھر کی بات کر لے، پہلے تو عورتیں ہی جانے نہیں دیں گی، یہ کہے گی کہ بھائی جو ہوتا ہو وہ ہونے دو، وہ گھر تک بھی پہنچ جائیں گے لیکن ہم میں ہتھیار اٹھانے کی ہمت اور طاقت و قوت نہیں رہے گی۔ لیکن اس وقت میں صحابہ کرام کیا اپنے واقعات اگر پڑھے ہوں گے یا سنائے ہوں گے کہ صحابہ کرام کو کا تو وہ دور تھا کہ جب اگر کوئی گھر میں موجود نہ ہوتا تو عورتیں روتی تھی، کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ گھر میں کوئی مرد ہوتا تو مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر شہادت کو حاصل کر لیتا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ ایک جا تو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بڑا، کروں کیا کرو گے جہاں نہیں۔ تو جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو ان پہلے تو تہوار خود بھی بچیں، ان کو بھی بچائیں، اور دوسری بات یہ کہ ذہن میں ڈالے کہ جو صحابہ کرام کے عقائد، جو وہ مردانہ طاقت رکھتے تھے، جو وہ حضور پر جان دینے کا جان نثاری جو تھی، جب اس کے دل میں وہ آ جائے گی قسم خدا کی وہ دنیا کی کسی طاقت اور قوت سے نہیں ڈرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کفریات عقائد سے بچائے، صحابہ کرام کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو جانے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔